ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس جمعہ کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، وداع کہتے ہیں جانے والا، و الفاظ دیگر اس جمعہ کو رمضان کا آخری جمعہ کہتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ وہ مہینہ جو گناہگاروں کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ جو نیک لوگوں کے لیے رحمتوں سے بھرا ہوا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ پہلے دن سے ہی اللہ کے نیک بندوں پر رحمتوں کی برسات فرماتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے اس رمضان المبارک کو اسی طرح گزارا ہے جس طرح رمضان المبارک کا حق ہے؟ کیا یہ رمضان المبارک جو ہم سے واپس لوٹ رہا ہے، واپس جا رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے، کیا اس میں ہم نے وہ کچھ کر دیا جو شریعت نے ہمیں حکم فرمایا؟ اور اس آخری جمعے کی کیا اہمیت ہے، آخری شب کی کیا اہمیت ہے، اور اس میں خرافات کیا ہوتے ہیں، بدعات کیا ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر اگر ہم نے رمضان المبارک کو گزارا ہے تو ہمیں مبارک ہو، اور ہم نے اگر کوئی سستی کی ہے تو اب بھی کچھ دن ہیں، اب بھی 4-5 دن ہیں کہ ہم ان لغویات اور ان کمزوریوں کی تلافی کریں کہ جو ہم نے رمضان المبارک میں کی ہے۔ نمازیں قضا ہوئی ہیں، روزہ نہیں رکھا گیا، رمضان میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولا گیا، غیبت ہوئی، چغلی ہوئی، گالیاں نکالی گئیں، ایسی کوئی بھی لغو، عبث اور روزے کے خلاف کچھ اعمال ہوں تو ان کی معافی تلافی کروا لیں، کیونکہ رمضان المبارک پھر سال بعد آئے گا اور زندوں پر آئے گا۔ جو اگلے سال رمضان میں زندہ ہوں گے ان پر رمضان المبارک آئے گا، نہیں تو یہ ان لوگوں کا آخری رمضان ہوگا جو اگلے رمضان سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو جمعۃ الوداع جو ہے آخری جمعہ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پورا رمضان مہینوں کا سردار ہے، جمعہ تمام ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، اور جمعۃ الوداع پھر تمام دنوں کا، جمعے کے دنوں کا سردار سمجھا جاتا ہے۔ اس دن کثرت سے درود شریف، کثرت سے استغفار، تلاوت کثرت سے کی جائے، اور اس دن میں
وہ اعمال جو رمضان المبارک میں کرتے چلے آ رہے ہیں، اس دن میں جمعۃ الوداع کو اس کی کثرت کی جائے۔ مغرب تک یہ جمعہ ہے، مغرب تک یہ جمعۃ الوداع ہے، یہ دن ہے مبارک، مغرب کے وقت ختم ہو جائے گا، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ بھی نکل جائے گا۔ لیکن جہاں ہمارے ہاں نیکیوں کی برسات ہوتی ہے، نیک اعمال بہت کیے جاتے ہیں، وہاں کچھ خرافات بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے عیدین ہو، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے جمعۃ الوداع ہو، جہاں پہ اسلام نے ہمیں دی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے، وہیں پہ ان دنوں میں خرافات بھی ہوتی ہیں، کچھ بدعات بھی چلتی ہیں۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا آخری جمعہ قریب ہوتا ہے، ایک میسج چلتا ہے لوگوں کے درمیان، اور میسج کیا ہوتا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں 4 رکعت نماز پڑھی اور اس میں یہ صورتیں پڑھی تو اس کی پچھلی ساری نمازیں قضا ہو جائیں گی، ساری نمازیں لوٹ آئیں گی۔ بیٹا اسے چھوڑو، بیٹھو، چیزوں کو نہیں چھڑنا۔ تو اس کی جو بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، یعنی 4 رکعت نماز سے پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ ایسا اسلام میں، شریعت میں کوئی نماز نہیں ہے، شریعت میں ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جائیں۔ یہ جس طرح یہود و نصارہ اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے تورات اور انجیل میں تحریف کیا کرتے تھے، یہ حکم مشکل ہے، اس کو نکال دو، یہ ہمارے لیے سہولت ہے، اس کو تورات اور انجیل میں رکھ دو۔ مسلمانوں کا یہ المیہ ہے کہ یہ احادیث ایسی گھڑ لیتے ہیں کہ جس میں اپنے لیے سہولت پیدا کرتے۔ قضا عمری کے 4 رکعت پڑھنے سے پوری زندگی کے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کی نماز قضا ہو گئی، نماز بھول گیا، وہ 1 ہیں، 2 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 50 ہیں، 500 ہیں، جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، تو جب بھی اسے یاد آئے ہر نماز علیحدہ علیحدہ اس نے پڑھنی ہے، ہر نماز علیحدہ علیحدہ پڑھنی ہے۔ نماز کو قضا کیے بغیر، نماز کا اعادہ کیے بغیر نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہوتی۔ تو یہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ایک ناجائز خواہش ہے، 500 پورا سال نماز نہ پڑھو، رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت والی نماز پڑھ کے اپنی ساری نمازیں معاف کروا دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ آخری جمعے کی ایک بدعت ہے، آخری جمعے میں ایک غلط اور من گھڑت بات مشہور کر دی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو میسیجز کیے جاتے ہیں، اور لوگ اسی پر آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کسی نے تو کہا ہوگا، تو وہ 4 رکعت پڑھتے ہیں اور ساری نمازیں ان کے گلے کا طوق بن جاتی۔ حالانکہ شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نماز کوئی نہیں جو بھی نماز قضا ہو۔ غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کفار نے روک دیا تھا 4 نمازوں سے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت پہ نہیں ادا کی، نہیں کر سکے۔ غزوے کا میدان تھا، جنگ تھا، لڑائی تھی، غزوہ خندق تھا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ بلال جاؤ اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اس کے بعد اقامت فرمائی اور ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت فرمائی، عصر کی نماز پڑھی، اقامت فرمائی، مغرب کی نماز پڑھی، اقامت فرمائی، عشاء کی نماز پڑھی۔ ہر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹائی اپنی ترتیب سے۔ اور یہاں پہ ماشاءاللہ ایک نماز پڑھنے سے ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے من گھڑت باتیں، من گھڑت احادیث، موضوع احادیث ہم بنانے سے دریغ نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ اپنی آسمانی کتاب میں تحریف کرتے تھے، مسلمان جو ہے وہ احادیث میں تحریف کرتے ہیں اور من گھڑت احادیث بناتے ہیں۔
تو ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو نماز قضا ہوئی ہے لا کفارۃ لہا الا ذالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جس کی من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرہا، جس سے بھی نماز قضا ہو جائے، نماز رہ جائے، نماز بھول جائے، فلیصلی اذا ذکرہا، جب بھی یاد آئے تو وہ نماز کو لوٹائے. لا کفارۃ لہا الا ذالک، نماز کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو لوٹائی جائے، لوٹانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور دوسری بات، رمضان المبارک اور عید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا، اس سے مراد واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر، فطرانہ، طہرۃ للصائم، روزہ دار کو پاک کرنے کے لیے، من اللغو والرفث، جو رمضان المبارک میں بیہودہ باتیں ہوئیں، فضول باتیں ہوئیں، گناہ والی باتیں ہوئیں، کچھ ایسے کام ہوئے جو روزے کے مناسب نہیں تھے، گناہ کے کام تھے رمضان المبارک میں، ان تمام چیزوں سے روزہ دار کو پاک کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب کر دیا. طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. اچھا، اس میں لغو کا لفظ بھی ہے. لغو کہتے ہیں بلا وجہ باتیں کو، لغو باتیں جن کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کی حالت میں بلا ضرورت باتیں کرنا، بغیر ضرورت کے کام کرنا بھی روزے کے مخالف ہے، روزے کے خلاف ہے. تو کہاں چغلی، کہاں غیبت، کہاں جھوٹ بولنا رمضان المبارک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بیان فرمائی ہیں، دو وجہوں کے لیے، دو مقاصد کے لیے اس صدقہ فطر کو واجب فرمایا. نمبر ایک، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزہ دار کو لغو اور گناہ کے باتوں سے، گناہ کے کاموں سے پاک کرنا، تاکہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے اس سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں. روزے کے درمیان بھی روزہ دار کچھ ایسی بیہودہ باتیں، بیہودہ کام کرتا رہا تو ان کو پاک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب فرمایا. طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. اور دوسرا مقصد فطرانے کا مساکین کو کھلانا، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید الفطر کی خوشیوں میں شامل ہو جائے. عموماً ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، گنجائش نہیں ہوتی، وہ بھی فطرانہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ فطرانہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو غریب غربا کا بھی کام ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے دو مقاصد بیان کیے. طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزہ دار کو جو روزے کی حالت میں کچھ گناہ ہو گئے، ایسے گناہ نہیں جس میں دوسرے کا حق مارا جائے، جس میں لوٹانے کی بات ہو، ایسے گناہ جو لغو باتیں ہوئی ہیں، زبان کی باتیں ہیں، کوئی ایسی صغیرہ گناہیں ہیں، تو ان سے روزہ دار کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر کو واجب کیا. اور دوسرے نمبر پہ طعمۃ للمساکین، آپ کے آس پاس، آپ کے عزیز و اقارب میں جو مساکین ہیں، جو غربا ہیں، جو طاقت نہیں رکھتے رمضان کے عید الفطر کی تیاری کے، جو طاقت نہیں رکھتے عید الفطر میں کھانے پینے کے، کپڑوں کے، تو ان کے لیے صدقہ فطر کو واجب کر دیا. اب صدقہ فطر واجب کس شخص پر ہے؟ صدقہ فطر واجب ہے ہر اس شخص پر جس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جس شخص کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال، پیسہ، مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، وہ اس کا مالک ہو، قرض سے پاک ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور اگر صرف سونے کا نصاب دیکھا جائے تو سونا 7.5 تولہ سونا پورا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے. اور اسی طرح صدقہ فطر بھی واجب ہے. لیکن سونا تھوڑا ہے، 1 تولہ ہے، آدھا تولہ ہے، اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے یا کچھ پیسے ہیں، تو اب ان سب کو ملا کے ان کی قیمت نکالنی ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوتا ہے یا نہیں. آج کل 2024 میں اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت لگائی جائے تو وہ 1,33,000 اتنے تقریباً بنتے ہیں، 1,33,000.
تو اب آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، جس شخص کی ملکیت میں 1,33,000 روپے یا 1,33,000 روپے کے سونا چاندی پیسے ملا کر، یا 1,33,000 کی چاندی، یا دکان میں 1,33,000 کا سامان پڑا ہوا ہے، یا گھر میں اضافی سامان جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، ان کو اکٹھا کیا جائے تو 1,33,000 کا بن جاتا ہے. اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے. لیکن قرض نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس، اس کی ملکیت میں 1,33,000 روپے ہے اور وہ 1,00,000 روپے کا مقروض ہے، 1,00,000 روپے کسی کو دینے ہیں، تو اب اس کے پاس 1,33,000 نہیں سمجھے جائیں گے، اس کے پاس صرف 33,000 سمجھے جائیں گے، کیونکہ 1,00,000 کا وہ خود مقروض ہے، اس کو نکالیں گے. تو ہر اس شخص پر جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے پیسے مال تجارت موجود ہو، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، وہ صدقہ فطر بھی ادا کرے گا. اور صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر ہے، چاہے مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، حتیٰ کہ عید الفطر کے صبح صادق سے پہلے جو پیدا ہو جائے اس کا بھی صدقہ فطر واجب ہے، اس کا بھی صدقہ فطر واجب ہے. اور صدقہ فطر کے لیے شریعت نے معیار 4 چیزیں رکھی ہیں: گندم، جو، کھجور، کشمش. ان 4 چیزوں کو معیار بنایا ہے، ترازو بنایا ہے. اگر گندم کے حساب سے کوئی فطرانہ ادا کرنا چاہے تو نصف سا گندم، 1.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو گندم، اور جو، کشمش، کھجور یہ 4 کلو احتیاطاً، 3.5 کلو احتیاطاً 4 کلو. تو اگر کوئی جو کے حساب سے نکالنا چاہے فطرانہ، یا کھجور کے حساب سے، یا کشمش کے حساب سے، تو وہ 4 کلو کا حساب لگائے گا. اور اگر کوئی گندم کے حساب سے نکالنا چاہے فطرانہ تو وہ 2 کلو کا حساب لگائے گا. 2 کلو گندم کتنے کی بنتی ہے؟ 1 فرد کا فطرانہ اتنا ہے. اس سال گندم کے ریٹ کے مطابق فی فرد فطرانہ جو ہے وہ 300 روپے ہے گندم کے لحاظ سے. اور کھجور کے لحاظ سے 4 کلو کھجور جو نارمل کھجور ہے وہ آپ سمجھے کہ 700 روپے کے ہیں، وہ 2800 روپے کی ایک فرد کی بن جاتی ہے. جو ہے وہ 700-750 روپے فی فرد بنتا ہے. اور کشمش تقریباً 3500 سے 4000 روپے فی فرد وہ فطرانہ بنتا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، مال و دولت بھی بہت ہے، وہ بھی گندم کے لحاظ سے گندم کے نصاب کے مطابق وہ فطرانہ نکال رہا ہوتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ کیے. گندم ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ اوسط دی ہے تو جو کے حساب سے نکالیں. اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال و دولت دی ہے تو کھجور کے حساب سے نکالیں. بہت اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر کشمش کے لحاظ سے نکالیں. تو اگر مثال کے طور پہ کشمش بنتی ہے 3500 روپے اور ایک گھر کے افراد 10 ہیں تو 35,000 روپے فطرانہ اس گھر کا بنا. اب 35,000 روپے آپ غرباء میں تقسیم کریں گے تو ان کا کتنا بھلا ہوگا، کتنا کام ہوگا، کتنی عید الفطر کی تیاری ہوگی. تو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت بہت بھی دیا ہے تو وہ بھی 300 کے حساب سے نکال رہا ہوتا ہے. اور غالباً درس حدیث میں نے تراویح کے بعد الحمدللہ یہاں پہ مختصر درس حدیث بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے فون کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہے، بہت اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، کروڑوں میں ہے. اس نے فون کیا کہ مفتی صاحب فطرانہ اس سال کتنا ہے؟ تو میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو کشمش کے حساب سے بتاؤں کہ اس سال جو ہے وہ 3500 روپے ہے. پھر میں نے کہا کہ چلو مفتی کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے پوری تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے. میں نے کہا چلو گندم سے شروع کرتا ہوں، پہلے گندم کا بتاؤں گا، پھر کھجور کا، پھر جو کا، پھر کھجور کا، پھر کشمش کا بتاؤں گا. اب وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ کھجور میں کرنا ہے یا کشمش میں کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ فطرانہ کتنا ہے؟ میں نے کہا اس سال گندم کے لحاظ سے 300 روپے ہے. تو اس نے کہا اوہو 300 روپے، کہتے اتنا زیادہ ہے. تو پھر میں وہیں پہ رک گیا. میں نے کہا ابھی کشمش تک تو میں پہنچا ہی نہیں ہوں، ابھی تو میں جو تک نہیں پہنچا ہوں. آپ جو ہے وہ گندم پہ پریشان ہو گئے.
تو میں نے کہا گندم کے لحاظ سے اس سال 300 روپے مہنگائی ہے, گندم مہنگی ہے. اچھا, لوگ ان دنوں میں جو نئے ریٹ نکل آتے ہیں اس کا حساب لگاتے ہیں کہ جی ریٹ تو سرکاری اتنا نکلا ہے, وہ نیا ریٹ ہے, اس کا حساب نہیں رکھنا. جو ہمارا ریٹ چل رہا ہے رمضان میں اس کا حساب کرنا ہے. تو اس حساب سے اس سال جو ہے وہ 300 روپے. یہ 4 چیزوں کو معیار بنانا ہے. اچھا, کسی کے پاس چاول ہیں بہت سارے, وہ چاہتا ہے کہ میں چاول فطرانے میں دینا چاہتا ہوں. تو چاول چونکہ شریعت میں معیار نہیں ہے, گندم, جو, کھجور, کشمش 4 چیزیں معیار ہیں. تو اگر کھجور چاول دینا چاہیں تو ان 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ چاول دے گا. اگر وہ گندم کے حساب کی طاقت رکھتا ہے تو 2 کلو گندم کی جتنی قیمت بنتی ہے مثال کے 300 روپے, تو 300 روپے کے چاول دے گا. 2 کلو چاول نہیں دے گا یا 4 کلو چاول نہیں دے گا. اگر وہ گندم کے حساب سے نکالنا چاہتا ہے تو گندم کے پیسے اس سال 300 روپے بنتے ہیں فی فرد, تو 300 روپے کے جتنے بھی چاول بنتے ہوں, وہ 1 کلو بنے, 1.5 کلو بنے, 2 کلو بنے, اتنے وہ دے گا. اگر وہ تھوڑا اچھا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کھجور کے حساب سے چاول دینا چاہتا ہوں فطرانے میں, تو کھجور 4 کلو اور تقریباً میرے خیال سے کوئی 2800 روپے کے ایک فرد کے بنتے ہیں, تو 2800 روپے کو نظر میں رکھ کے چاول سے دیں گے. اسی طرح دالیں ہو گئیں, فروٹ ہو گئے, جو بھی چیز آگے فطرانے میں دینا چاہتا ہے, ان 4 چیزوں کو بنیاد بنائے گا. ان 4 چیزوں کو معیار سمجھ کے, ترازو سمجھ کے اس پہ تولے گا, پھر آگے فطرانہ ادا کرے گا. صدقہ فطر یہ تو سمجھ میں آ گئی, صدقہ فطر واجب کس پر ہے اور صدقہ فطر کن کن چیزوں میں ہے, یہ بھی سمجھ میں آ گئی. اچھا, صدقہ فطر نکالنی کب ہے, کب نکالنا ہے, صدقہ فطر دینا کب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو وہ مقبول زکوٰۃ ہے, اور جس نے عید الفطر کے بعد صدقہ فطر ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے کوئی صدقہ ہے, عام صدقات میں سے کوئی صدقہ ہے. عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کے اس کے بعد ملنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فطرانے کے پیسے مدرسے کے لیے رکھ. عید کی نماز سے پہلے چاہے مدرسے میں دیں, مدرسہ بہترین جگہ ہے, آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی غریب غربا ہے ان کو دیں, آپ کے محلے میں ہیں ان کو دیں, لیکن عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیں. اور وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر سے 2-3 دن پہلے جو فطرانہ ان کے پاس جمع ہوتا تھا وہ 27-28 رمضان کو تقسیم کر دیتے تھے. اور بہتر بھی یہی ہے کہ فطرانہ صدقہ فطر رمضان المبارک میں ہی دیا جائے, رمضان المبارک میں صدقہ فطر ادا کیا جائے تاکہ غرباء اور مساکین بھی اپنے لیے عید کی تیاری کر سکیں, کچھ راشن لے سکیں. اب صدقہ فطر دینا کس کو ہے؟ جس بندے پر زکوٰۃ لگتی ہے صدقہ فطر بھی اسی پر لگتا ہے. جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے, بس یہ عام بات ہے. غرباء مساکین جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں, لیکن رمضان عید مبارک کی عید کی نماز سے پہلے. تو یہ تھے صدقہ فطر کے مسائل, ضروری مسائل. صدقہ فطر کے تو بہت سارے مسائل ہیں, لیکن اپنی بالغ اولاد کے دے سکتے نہیں دے سکتے, نابالغ اولاد کے کون دے گا, بیوی کے کون دے گا, اس میں پھر لمبے مسائل ہیں. ہمارے ہاں الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے بالغ اولاد, نابالغ اولاد, بیوی, بچوں سب کی طرف سے دے دیتا ہے, لہٰذا ایسے مسائل کی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ اگر بیوی صاحب نصاب ہے خود کر سکتی تو وہ اس پر خود واجب ہے, لیکن اگر خاوند نے بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیا تو ہو گیا. بالغ اولاد ہے وہ خود صاحب نصاب ہے, ان پر اپنا صدقہ فطر واجب ہے کہ وہ خود ادا کرے. اگر والد اس بالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے تو ہو گیا, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہیں صدقہ فطر کے مسائل. اور اس کے بعد 2 چیزیں اور آ رہی ہیں, ایک ہے لیلۃ القدر, ایک ہے لیلۃ الجائزہ. یہ چیزیں میں ساری 3-4 چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ آخری جمعہ ہے. نہ لیلۃ القدر سے پہلے ہمیں موقع ملے گا آپ کے سامنے بیان کرنے کا, اور نہ لیلۃ الجائزہ سے پہلے کوئی موقع ملے گا. لیلۃ القدر 27ویں شب زیادہ قوی روایت ہے, ورنہ ہر طاق رات کو جاگ کے گزارنا بہتر ہے. ہو سکتا ہے 21ویں کو لیلۃ القدر ہو,
اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو، 29 ہو، لیکن زیادہ قوی، زیادہ اقوال جو ہیں وہ 27ویں شب کے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں عموماً 27ویں رات کو جاگ کے گزارا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو تھکا آ رہا ہوں، میں رات کو جا کے نہیں گزار سکتا، تو کچھ بھی نہیں کرتا، بس سو جاتا۔ بس جا کو گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 1 منٹ کے لیے بھی سونا نہیں ہے، ورنہ آپ کی لیلۃ القدر گئی۔ جتنی آپ کی طاقت ہے، استطاعت ہے، قوت ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنی عبادت کریں، اتنی آپ رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ اچھا، لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس رات میں قضا نمازیں دہرا سکتے ہیں جو ہم سے قضا ہوگی؟ بھئی قضا نمازوں کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا کہ آپ نے لیلۃ القدر میں، شب برات میں نماز جو ہے نا قضا کرنی ہے۔ قضا نماز جو ہے وہ ظہر کی قضا ہو گئی، عصر سے پہلے لوٹا دو، اس میں اتنی تاخیر نہیں چاہیے کہ آپ لیلۃ القدر اور شب برات کا انتظار کریں۔ یہ راتیں تو ایکسٹرا عبادت کے لیے ہیں کہ آپ نفل عبادات کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، آپ اس میں نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں۔ اس میں تو اضافی آپ اس رات میں بھی وہ قضا نمازیں پڑھیں گے تو آپ کی یہ جو رات ہے، جو لیلۃ القدر ہے، جس میں 1000 مہینوں سے زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، وہ تو آپ نے اپنی قضا نمازوں میں ختم کر دی رات۔ تو قضا نمازیں تو اپنے اوپر چھوڑنی ہی نہیں ہے۔ قضا نماز قضا ہو گئی، اگلے ٹائم پہ دہرا دیں، اگلے دن میں دہرا دیں۔ تو لیلۃ القدر 27ویں کی شب کو زیادہ قوی روایت ہے، اس میں عبادت کریں، اپنے گھر والوں کو کہیں اس کو جاگ کر گزاریں، کیونکہ پورے سال میں ایک ہی رات آتی ہے۔ اور ماشاءاللہ جگہ جگہ پہ ختم قرآن کے مواقع بھی ہوتے ہیں 27ویں شب کو۔ اور چوتھی چیز لیلۃ الجائزہ ہے۔ جائزہ عربی میں کہتے ہیں انعام کو، اور لیلہ کہتے ہیں رات کو۔ لیلہ کو بھی لیلہ اسی لیے کہتے ہیں، یہ جو لیلہ مجنوں مشہور ہے، اس کو لیل جب رات کو کہتے ہیں، تو لیلہ کو لیلہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جب پیدا ہوئی تو کالی تھی، رنگ کی کالی تھی، تو ماں باپ نے اس کا نام ہی لیلہ رکھ دیا۔ رات بھی کالی ہوتی ہے، لیلہ بھی کالی تھی، تو اس کا نام لیلہ رکھ دیا۔ تو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ انعام کی رات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں نے پورا مہینہ اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، ذکر اذکار کیے۔ تو جب لیلۃ الجائزہ آیا، یعنی چاند رات، لیلۃ الجائزہ کو ہمارے ہاں چاند رات کہتے ہیں، عید الفطر کی رات۔ تو چاند رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے۔ ایک روایت میں تو جب وہ عید الفطر کی نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک روایت میں کہ لیلۃ الجائزہ، چاند رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جو اپنا کام پورا کرے، مزدوری پوری دے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس کو پوری مزدوری دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کا اعلان فرما دینا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو بخش سے زیادہ انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ جو ہے وہ کسی مجرم پر پھانسی کا آرڈر چڑھا ہوا ہے، اور بادشاہ اس کے لیے لکھے کہ اس کے لیے 1 کلو سونا لکھ دو، 10 کلو چاندی لکھ دو، کیا وہ اس سے زیادہ خوش ہوگا یا اس سے خوش ہوگا کہ بادشاہ کہے کہ اس کی پھانسی کینسل کر دو، اس کو آزاد کر کے گھر بھیج دو؟ وہ تو یہی کہے گا کہ مجھے سونا چاندی جیل میں رہ کر کے میں پھانسی کا انتظار کروں، یہ سونا چاندی میرے پاس پڑے ہوں، میں نے ان کا کیا کرنا ہے؟ مجھے سونا چاندی کچھ نہیں چاہیے، مجھے آزادی چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے گناہ اپنی جگہ پہ رہیں، ان کو مال دولت پیسہ ان کے حق میں لکھ دو کہ آئندہ سال ان کو اتنی دولت ملے گی، یہ زیادہ بہتر ہے کہ یا یہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سب گناہوں پہ قلم پھیر دے کہ سب معاف کر دیا؟ تو جب سب گناہ معاف ہو گئے تو اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ اسی لیے چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جس کو بدقسمتی سے ہمارے ہاں فحش اور لغویات میں گزاری جاتی ہیں، اور بازار گرم ہو جاتے ہیں، بےہودگیاں ہوتی ہیں، شرم و حیا کے جنازے نکلتے ہیں، اور نامحرم مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، وہ رات جو عبادت کی رات ہے جس میں دعائیں قبول ہوں گی۔ جس طرح شب برات لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتے ہیں، اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی عبادت کی راتیں ہیں۔
تو یہ چند چیزیں ہیں، چند دن رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ کے حضور پکی توبہ کرو، نصوحا پکی توبہ کرو، یہ کچی توبہ نہ کرو کہ آج توبہ کی کل ٹوٹ گئی، یا ابھی توبہ کر رہے ہیں دل میں پھر بھی وہ کام کرنے کا ارادہ ہے، پکی اور سچی توبہ کرو تاکہ لیلۃ الجائزہ سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے سب گناہوں پہ قلم پھیر دے، اور یہ رمضان المبارک جاتے جاتے ہمیں یہ خوشی دے جائے کہ اے اللہ کے بندے تو نے مجھے ایسا گزارا کہ اللہ نے تیرے سب گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔